اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آج ایم پی ایس بارو کی جانب سے کلاس 5th 6th اور 7 کے بچوں کے لیے اور ایک موضوع لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ گرامر پورشن کا ایک اور موضوع یہاں پہ لے کے میں حاضر ہوں۔ تو آج کا موضوع ہے اردو میں سابقے اور لاحقے کسے کہتے ہیں، سابقے اور لاحقے کسے کہتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں مرکب الفاظ، سابقے لگا کر یا لاحقے لگا کر کیسے مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بچوں کو جانکاری دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم اردو سابقے اور لاحقے کے بارے میں بتائیں گے بچوں کو۔ تو اردو سابقے، اس کو انگلش میں ہم پریفکس کہتے ہیں۔ تو اگر اس کا ہم ڈیفینیشن یہاں پہ لکھیں تو مرکب الفاظ بناتے وقت جب ہم کوئی مرکب الفاظ بناتے ہیں، دو لفظوں سے مل کر جو بنتے ہیں، دو لفظوں سے مل کر جو یہ الفاظ بنتے ہیں اس کو مرکب لفظ کہتے ہیں۔ تو مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے شروع میں لگایا جائے، لفظ کے آگے یا لفظ کے شروع میں لگایا جائے تو اس سے سابقہ کہتے ہیں۔ اسی لفظ کو ہم حرف کو یا کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے مثال کے ذریعے یہاں پہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پہ سابقہ اگر ہوں گے آپ کے پاس، یہاں پہ سابقے ہم نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ تو مثالیں مرکب لفظ یا الفاظ، مرکب الفاظ بنتے ہیں، سابقے لگا کر مرکب الفاظ بنانا کس طرح بناتے ہیں سابقے؟ فار ایگزامپل ہم مثال کے طور پر نا سابقہ لگانا ہے کسی لفظ کے آگے یا شروع میں، تو نا پہ ہم بہت سارے الفاظ یہاں پہ مرکب الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو نا پہ نااہل، نالائق، ناسزا، ناپاک، ناجائز، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں نا پہ نا لگا کے۔ پہلے بد لگانا ہے، اس کے بعد بد کردار، بد نظم، بد اخلاق، بد نصیب، بد قسمت، بد چلن، اس طرح سے ہم مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو بے لگا کے اگر مرکب لفظ بنانا ہے، پہلے بے لگانا ہے، سابقہ بے لگا کے ہمیں مرکب الفاظ بنانے ہیں۔ تو بے وفا، بے خطا، بے وجہ، بے حیا، بے مثال، بے شرم، بے کس، بے چارہ، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، بہت سارے الفاظ مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں۔ با اگر لگا کے ہمیں سابقہ با لگا کے اگر مرکب الفاظ بنانے ہیں تو با وضو، با کمال، با ہنر، با عزت، با طہارت، با تمیز، با سلیقہ، اس طرح سے ہم بہت سارے الفاظ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یا اس کے بعد ہے اور ایک لفظ غیر لگا کے، غیر یقین، غیر حاضر، غیر مسلم، غیر ممکن، غیر اخلاق، اس طرح سے ہم اور بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے سابقے لگا کے مرکب الفاظ بنانے کے طریقے ہیں، اس طرح سے بناتے ہیں۔ لا لگا کے اگر ہم مرکب الفاظ بنائیں گے تو لاجواب، لا محدود، لا زوال، لا علم، لا مثال، لا حاصل، اس طرح سے ہم بہت سارے الفاظ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم پہ لکھیں گے ہم سفر، ہم نشین، ہم خیال، ہم وطن، ہم جماعت، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ خوش لگا کے اگر مرکب الفاظ بنانے ہیں، خوش نصیب، خوش خط، خوش خلق، خوشحال، خوش قسمت، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ خوش مزاج یا خوش رنگ یا خوشبو لگا کے ہم اس طرح سے مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں۔ پہلے سابقہ لگا کر، پریفکس لگا کے ہم مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا پارٹ ہے لاحقے ہم لگائیں گے۔ تو لاحقے کسی جو حرف یا کلمہ کے پیچھے یا آخر میں اگر لگا کے ہم اس کو بناتے ہیں تو مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے آخر میں، کوئی آپ کے پاس لفظ ہوگا اس کے آخر میں یہ حرف یا کلمہ لگا کے ہم لاحقہ بنا سکتے ہیں۔ لاحقے کو کہتے ہیں سفکس، تو اردو لاحقے کو سفکس کہتے ہیں، آخر میں لگانا ہے۔ تو اس طرح سے لاحقے اور مثالیں مرکب لفظ ہم نے بنائے ہیں۔ تو مند لگا کے، لاحقے مند بعد میں لگانا ہے، الفاظ کے پیچھے لگانا ہے۔
تو مند لگانا ہے پیچھے، آگے نہیں. دولت مند، درد مند، صحت مند، حاجت مند. اس طرح سے ہمیں مرکب الفاظ بنانے ہیں لاحقے لگا کر. دار لگانا ہے دکاندار، چوکیدار، طرفدار، ٹھیکادار، حوالدار. اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں. گاہ لگا کے عید گاہ، آرام گاہ، طعام گاہ، قاتل گاہ. اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں. گار لگا کے لاسٹ میں گار لگانا ہے مددگار، خدمتگار، گناہ گار، طلبگار. اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. ناک اگر لگائیں گے دردناک، غضبناک، خطرناک، خوفناک، وحشتناک. اس طرح سے ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. خانہ لگا کے اگر ہم مرکب لفظ بنائیں گے لاحقے خانہ لگا کر، بعد میں ہم خانہ لگائیں گے لفظ کے آخر میں. کتب لاسٹ میں خانہ، دوا خانہ، شفا خانہ، جیل خانہ. اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. زار اگر لگانا ہے گل زار، مرغ زار، لالا زار، سبزہ زار. اس طرح سے لگانا ہے. آباد اگر لگائیں گے حیدر آباد، اعلیٰ آباد، سکندر آباد. اس طرح سے ہم مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں لاحقے لگا کر. پور منی پور، فتح پور، مظفر پور، رامپور، جودھ پور. اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں. تو لاسٹ میں ستان لگا کے گلستان، قبرستان، ہندوستان، بہارستان. اس طرح سے ہم لاسٹ میں الفاظ کے آخر میں کوئی حرف یا کلمہ لگا کر ہم مرکب الفاظ بناتے ہیں. تو لاسٹ میں جو الفاظ یا حروف ہم کلمہ اس میں ایڈ کرتے ہیں، ویسے الفاظ کو لاسٹ میں جو کرنے الفاظ وہاں پہ ہم اس پہ لگاتے ہیں اس کو لاحقے کہتے ہیں. لاسٹ میں آنے والے لفظ کو لاحقے کہتے ہیں. لاسٹ میں جو حرف یا کلمہ لگا کر ہم مرکب الفاظ بناتے ہیں، لاسٹ والے الفاظ کو ہم یا کلمہ یا حرف کو لاحقے کہتے ہیں. انگلش میں ہم اس کو پریفکس کہتے ہیں. تو اس طرح سے لاحقے، اردو میں لاحقے اور سابقے لگا کر مرکب الفاظ بنانے کے یہاں پہ کچھ میں نے یہ بچوں کو تھوڑی سی جانکاری دی ہے. اس میں اس طرح سے ہم بناتے ہیں ایڈ کر کے. پہلے ایڈ کر کے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب لفظ بنتے ہیں، اس کو سابقہ کہتے ہیں. اور لاسٹ میں جو حرف یا کلمہ اس میں ہم ایڈ کر کے جو مرکب الفاظ بناتے ہیں، لاسٹ میں ایڈ کرنے والے حرف یا کلمے کو ہم لاحقے کہتے ہیں. تو اس طرح سے سابقے اور لاحقے ہم بنا سکتے ہیں آسانی سے. تو آج اسی مختصر سی موضوع پہ ہم اسی کو آج سمیٹیں گے. تو آئندہ آنے والے سمے میں انشاءاللہ اور ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. اوکے.